یہ ساری ریلیجس کمیونٹیز، میں تو بہت خوش ہوں آج کہ آپ کے بیچ مجھے موقع ملا آنے کا اور کچھ گزارشات کرنے کا۔ ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی ہے، سو گڈ آفٹرنون۔ ہمارے پاس سکھ کمیونٹی ہے، ست سری اکال۔ ہمارے پاس ہندو کمیونٹی ہے تو نمستے، اور ہمارے پاس کیلاش سے آئے ہیں اور شاید ایش پتہ اس کو کہتے ہیں، گریٹنگ آپ کے لیے بھی گریٹنگ ہے۔ سو جو آج میں کہنا چاہوں گا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دماغ کھولنے ہیں۔ آپ لوگ تو ہیں ہی ہیں، آپ کے لیے تو بہت پیار ہے ہمارا، لیکن پیار ہماری طرف سے آپ کو آنا ہے، اور کافی چیزیں جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیار محبت کیسے بڑھانا ہے۔ آپ تو بہت پیار محبت دے رہے ہیں ہمیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں پہلے، اور اس سے پہلے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بات ہوئی تھی ایلیویشن کی، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ججز آئیں فرام مائنورٹیز ان پاکستان، اور ضرور آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ینگ لائرز جو ہیں فرام ویریس مائنورٹیز، اگر وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں۔ بہت سی اسامیاں ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، بہت سی اسامیاں ہیں اور ہائی کورٹس میں، تو وی وڈ سرٹنلی آف کورس لک ایٹ دیم۔ پلیز ضرور اس چیز کو سامنے لائیے۔ اور ایک چیز اور بھی شروع میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مائنورٹی کا لفظ ہے کہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے۔ مائنورٹی صرف نمبر ہے آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا میرا حق ہے پاکستان میں۔ پلیز یہ یاد رکھیں، آئین میں آپ اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اتنے ہی سٹیزن ہیں پاکستان کے، اتنے ہی فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں، کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کے زیادہ ہیں، اس لیے آپ پیارے ہیں۔ کیونکہ آئین میں آپ نے پڑھا، میرے دوستوں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے، وہ پروٹیکشن، ایکسٹرا پروٹیکشن ہے آپ کے لیے آئین میں، فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹ کے، اس لیے آپ بہت پیارے ہیں ہمارے لیے۔ مجھے موقع ملا اس تقریر کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا بائبل کو دیکھا جائے، تو ہولی بائبل سے میں نے دیکھا کہ کتنا پیار مجھے ادھر سے بھی مل رہا ہے، اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ورسز فرام دی ہولی بائبل جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی پیار کی باتیں کرتے ہیں، اتنی انٹرمنگلنگ آپس میں اور کو ایگزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں۔ میتھیو 7:12 Jesus says, "So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets." پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، "So in everything do to others what you would have them do to you." I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. پھر میں کوٹ کرتا ہوں جی رومن، مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کی ترجمہ نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ کہیں اور ہی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو اس طرح ہی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ رومنز 12:18 "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." اور اس کا مطلب ہے exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. اتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر آگے پھر سے کوٹ کرتا ہوں Acts 17:26-27 "From one man he made all the nations, that they should inhabit." So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12 "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, میں سمجھتا ہوں اس لیے میں کوٹ کر رہا تھا کہ these verses are stories that can serve as foundation کہ ہمارا آپس میں ایک بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں اس محبت کے، اس بھائی چارے کے، اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کو ایگزسٹنس کیسے ہونی چاہیے۔ واحد فلیگ ہے دنیا کا، جس طرح جسٹس سید محمد انور صاحب نے کہا، واحد فلیگ ہے دنیا کا جس میں آپ لوگ ریفلیکٹڈ ہے مائنورٹیز،
وہ جو وائٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے میں، وہ آپ ہی کا تو آپ ہی کو ذکر کر رہا ہے، آپ ہی کے بارے میں سارا کچھ ہے. سو نیشنل فلیگ میں آپ ریکگنائزڈ ہیں ہمارے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور میں تو اس کو آگے چلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ستارہ اور چاند بھی سفید ہی ہیں نا، سب آپ لوگ ہی ہیں. سو آئی وانٹ ٹو تھینک، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امپلیمنٹیشن مائنورٹیز رائٹس فورم کا کہ آپ نے یہ آرگنائز کیا اور مجھے مدعو کیا اس کانفرنس کے لیے. میں سیمیول پیارا صاحب کا تو نام اب بھول نہیں سکتا، انہوں نے بلایا مجھے. ڈاکٹر بشپ آزاد مارشل صاحب ہیں یہاں جو پریزیڈنٹ ہیں چرچ آف پاکستان کا، ان کا شکریہ. مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ آج، اور میں بہت ہمبلڈ بھی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے فارمر چیف جسٹس صدق جیلانی، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا، وہ یہاں ہیں. تھینک یو سر فار گریسنگ دی اوکیزن. اور ہمارے جسٹس سید محمد انور صاحب جو بہت زبردست قسم کی ججمنٹس دے رہے ہیں، بہت کچھ انہوں نے پروگریسو کیا ہے سٹنگ ایٹ دا فیڈرل شریعت کورٹ. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ دا پینل ود می. آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک مائی فرینڈ اینڈ کلاس فیلو جسٹس سید بھی ہو گئے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جسٹس باقر رضوی صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہی از ہیئر آن دا پینل ود می. ہی از بین ڈوئنگ گڈ ورک. اور ہمارے ساتھ اعظم تارڑ صاحب ہمارے ایک رشتہ ایسا ہے فیڈریشن کے ساتھ کہ ہائیز اینڈ لوز چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہاں ہونا بڑی خوشی کی بات ہے. اور ہمارے باہر کے صدر یہاں بیٹھے ہیں بھٹی صاحب. ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے ہر چیز کا، باہر کا اور بینچ کا. تو ان کا ہونا بھی یہاں بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ سب لوگ یہاں ہیں. میں شروع میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن 90 جو ہے اس میں 96% تقریباً مسلمس ہیں. اور اسمالر پاپولیشن میں جو ہندوز ہیں وہ 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% بنتے ہیں، اور سکھس اور بدھسٹ اور زوریسٹرینز ملا کے 1% بنتے ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے، اور میں کیونکہ طارڑ صاحب یہاں بیٹھے ہیں فیڈرل لا منسٹر آلسو اینڈ ریپرزینٹنگ دی ہیومن رائٹس، اب ایک فریڈمز ہاؤس رپورٹ ہے جو بہت کریڈیبل رپورٹ ہے 2023 کی. وہ پاکستان کو رینک کرتی ہے ایز 1/4، یعنی ان کے 4 سیگمنٹس ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں آپ لاسٹ سیگمنٹ میں فال کر رہے ہیں ان اٹس ریلیجس فریڈم. تو مطلب ہم تو اس لیے اب گھر میں بیٹھے ہیں نا، ہم نے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے سارے معاملات کو، اور آپ ادھر ہیں تو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. سو اٹ واز آبزروڈ، میں کوٹ کرتا ہوں فرام دی فریڈمز رپورٹ، فریڈمز ہاؤس رپورٹ جو 2023 کی ہے، یورپین یونین سے تیار ہوتی ہے. It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice, and sectarian violence. Pakistan's religious freedoms conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister. This has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They're all equal. We're all equal. We have same rights. We need to protect them. We need to come out positively and do something about it. And I move forward, and I want to say, اور میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو مائنورٹیز کے ساتھ پیار کی کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ میں بیان اس وقت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ ہمارا اپنا مذہب ہمارے ان کے مائنورٹیز کے ساتھ چلنے کا کیا بتاتا ہے، باقی ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے. So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers. اور میں آپ کو کچھ کنٹمپریری رائٹرز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ابھی، جو ایسے خوبصورت چیزیں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں انکلوسیوٹی، ٹالرنس کیسے بڑھانا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں سورہ البقرہ سے اٹ سیلف، جس میں آتا ہے کہ لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن for the truth stands out clearly from falsehood. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار the foundational verse جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ freedom of belief and religion جو ہے faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل چیز ہے، یہ ہمیں مذہب ہمارا بتا رہا ہے جو مرضی اپنا ریلیجن رکھنا چاہتا ہے رکھے.
یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے ایز مسلم سے. Now teachings and actions of Prophet Muhammad, peace be upon him, ہمارے Prophet خود سے towards non-Muslim minorities, particularly Christian and Jews, are pivotal in understanding the Islamic perspective. اور میں آپ کو تھوڑے سے مثالیں دیتا ہوں ان کی زندگی سے جو انہوں نے بتایا کہ کیسے مائنورٹیز کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. The Constitution of Medina, one of the earliest and most significant examples of Prophet Muhammad's, peace be upon him, approach to religious diversity and minority rights in the Constitution of Medina. This document established a form of governance that included Muslims, Jews, and other tribal groups within Medina. It outlined the principles of mutual assistance, non-aggression, and freedom of religious practice, effectively creating a pluralistic state where the rights of all citizens, including non-Muslims, were protected. اب اس سے زیادہ ڈاکیومنٹ کیا میں پیش کر سکتا ہوں کہ the Constitution of Medina is talking about a pluralistic society where all of us live together. اس سے زیادہ تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا ہمارے لیے. کوئی مثال, کوئی ایگزامپل یا کوئی سورس آف نالج نہیں ہو سکتی. پھر the Holy Prophet, peace be upon him, in covenants with Christian communities, entered into several covenants with Christian communities, guaranteeing them the freedom to practice their religion and the protection of their churches and clergy. ابھی کیس کی بات ہو رہی تھی پشاور والے کیس کی کہ چرچ کو ڈیمیج کیا. ابھی میں جڑا والا پہ آتا ہوں جہاں چرچز ڈیمیج کیا آپ نے. یہ دیکھیں ہمارے پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں. An example is the covenant with the Christians of Najran, in which he assured them that their church property conditioned to their faith and their rights would not be altered. So this is what our prophet is saying, that we will not touch their churches. Hadith on kindness and justice. Yes, سنیے جی. Numerous hadith, Prophet صاحب, ہمارے Prophet کی peace be upon him, emphasizes the importance of kind and just treatment of non-Muslims. For example, he said, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ minority ہماری protection میں ہے, ہمارے ساتھ ہے, shall not smell, the Prophet says کہ whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of paradise. Through its fragrance can be smelt at a distance of 40 years of traveling. So یہ اس لیول کا سٹینڈرڈ ہمارے پروفٹ نے رکھا ہے.